الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ یہ ریکارڈنگز میں نے اپنے نیفیو کے لیے ریکارڈ کرنا شروع کی تھی۔ اس کو اردو پڑھنے میں تھوڑا مسئلہ تھا۔ میں نے ریسنٹلی ابھی قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تو مجھے ریئلائز ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنے بڑے معجزے اور کتنی بڑی نعمت سے کتنا دور ہیں، حالانکہ وہ خود ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ تو جب میری لائف کے اندر یہ چینجز آنا شروع ہوئے، جو مجھے سمجھ میں آنا شروع ہوا، میں نے کوشش کرنا شروع کی کہ میں اس تک بھی یہ کنوے کروں۔ تو اس وجہ سے میری ریکارڈنگز میں اب بہت جگہ تم کا لفظ استعمال ہوتا دیکھیں گے۔ وہ خاص طور پہ میں نے اپنے نیفیو کے لیے کیا۔ آئندہ میں کوشش کروں گی، کیونکہ میرا ارادہ نہیں تھا کہ یہ ریکارڈنگز میں پبلک کروں، لیکن اب مجھے خیال آتا ہے کہ صدقہ جاریہ کے طور پہ اگر میں یہ ریکارڈنگز پبلک کرتی ہوں اور جس طرح میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں، جو مجھے سمجھ آ رہا ہے، جیسے وہ میری زندگی بدل رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا پیغام آپ تک بھی پہنچ جائے، آپ کی زندگی میں بھی وہ کوئی چینج لائے اور آپ کے دل سے میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے دعائے خیر نکلے۔ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ کے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا پیار اتنا لامحدود ہے، اتنا لامحدود ہے کہ اس کو آپ میئر کر ہی نہیں سکتے۔ اور شیطان ہمیں دنیا جہان کی مختلف قسم کی مصروفیات کے اندر مصروف کر کے، ہمیں الجھا کر اس اتنے پیار کے سرچشمے سے ہمیں کتنا دور رکھتا ہے۔ تو میری کوشش ہے کہ میں اپنی ریکارڈنگز میں جو میں فیل کرتی ہوں وہ میں آپ سے شیئر کر سکوں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ چیز جو میں فیل کر رہی ہوں شاید وہی بات ہو جس کو آپ کو کافی عرصے سے اس کی تلاش ہو، اور یہ چیز آپ کو بھی قرآن پاک کا ایکچولی ترجمہ پڑھنے کی طرف لے جائے اور آپ اپنی محبت کے سرچشمے کو خود سے پا لیں۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ فاتحہ سے شروع کروں گی کہ آپ کی زندگی میں سورہ فاتحہ کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کے ترجمے سے اللہ تعالیٰ ایکچولی ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، میں اس کو بہت زیادہ ان ڈیٹیل کور نہیں کر سکتی۔ اگین میں بتاؤں گی کہ جو میں نے محسوس کیا وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ یہاں سے میں سورہ فاتحہ کے بارے میں بات کرنا شروع کروں گی، اور اپنی فردر ریکارڈنگ میں اسی طرح میں جیسے جیسے قرآن پاک پڑھتی جاؤں گی میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی جاؤں گی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے، میرے گھر والوں کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آج کی ریکارڈنگ میں ہم سورہ فاتحہ کے افیکٹس اپنی لائف کے اوپر اس پہ بات کریں گے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی اور سب سے خوبصورت صورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو سکھا رہے ہیں کہ آپ نے دعا کیسے کرنی ہے، آپ نے اپنے لیے کیسے مانگنا ہے۔ ہم اپنے لیے دعائیں تو روز ڈیلی ہر طرح کی دعا مانگتے ہیں، ہر چیز کے لیے یہ ہونا چاہیے، جو ہمارا کام سٹک ہو جاتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا کہ آپ نے اپنے لیے what is the بیسٹ، کہ اپنے لیے کس طریقے سے دعا مانگو۔ اس صورت کے اندر سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اٹ مینس کہ ساری دنیا، ارتھ تو بالکل ٹائنی سی ہے، تو ساری دنیا جو سورج، چاند، ستارے، یہ تو ایک چھوٹی سی گیلیکسی ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی کاؤنٹلیس گیلیکسیز ان دا ورلڈ ہے، تو سب کی سب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب کے واحد مالک ہیں، یعنی ایک اکیلے مالک ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں بتایا ہے کہ میں بہت زیادہ مہربان، کائنڈ اور رحیم ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ سب سے اچھی اور پیاری کوالٹیز ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں ہی روز جزا کا، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہوں، جب آپ کو جج کیا جائے گا کہ آپ نے کیا اچھے کام کیے اور کیا برے کام کیے۔ جسٹ لائک جیسے آپ ایگزام اور ٹیسٹ میں بیٹھتے ہیں تو جو آپ کے صحیح آنسرز ہوتے ہیں یو گیٹ مارکس فار دوز، اور جو آپ کے صحیح آنسرز نہیں ہوتے آپ کو ان کے کوئی مارکس نہیں ملتے۔ سو دس از دا سم تھنگ کہ آپ نے جو دنیا میں اچھے کام کیے ہوں گے آپ کو روز جزا کے دن اس کا بدلہ ملے گا۔ تو اس دن کا مالک کون ہے؟ اس دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو اور اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو آپ کے اچھے کام، اچھی نیت، اچھی سوچ، اچھی بات اور اچھا اخلاق پسند ہے۔ تو جب ہم یہ چیزیں لے کے روز جزا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا بہت رحم کرم اور اپنا فضل فرمائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہاں پہ پاس ہو جائیں گے۔
پھر اس صورت کی سب سے خوبصورت آیت ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے رب ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ہم بتاتے ہیں کہ یا اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایکچولی ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نے کیسے دعا مانگنی، تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ کو شو کر دیں گے یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم دن رات میں کتنی بار اللہ میاں سے مدد مانگتے ہیں، کانشیسلی انکانشیسلی۔ ایون دیکھو ہم کسی چیز میں اسٹک ہو جاتے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم آتی ہے، ایگزامز آ جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، ایون ماما سے ڈانٹ پڑنے کا ڈر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ بچا لینا، کوئی کام الٹا کر دیتے تو بھی ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں بچا لے، یا اللہ یہ چھپا لے، یا اللہ یہ کسی کو نہ پتہ چلے۔ سب چیزوں کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، تو ہم عبادت بھی صرف اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، ہم صرف اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکاتے ہیں، اور ہم مدد بھی صرف اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں ہم نے کیا دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ آپ نے اپنا فضل کیا، نہ کہ ان کے راستے پہ جن پہ آپ ناراض ہوئے یا آپ نے غصہ کیا یا جو راستے سے بھٹک گئے۔ ہم خود اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو اس صورت کا یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا بار بار دن میں تعریف کیا کریں۔ فار ایگزامپل جب آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں، کوئی درخت، کوئی بادل، کوئی پانی، کوئی ریور، کوئی سی، کوئی پلانٹ، فلاورز، برڈز، تو آپ کہتے ہیں یا اللہ کتنا خوبصورت ہے یہ، تو ہمیں کہنا چاہیے سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اب اس کا میں تھوڑا سا سمجھا دوں کہ فار ایگزامپل اس کو اس طرح سے سمجھو، اللہ تعالیٰ کو کیوں تعریف پسند ہے۔ اب یہ دیکھو کہ تم کوئی اچھا سا کام کرو گے، تم ڈرائنگ کرو گے، تم کوئی چیز پینٹ کرو گے، یا تم کچھ بھی کرو گے، یا تم کوئی گیم کھیلو گے، تو جب لوگ آپ کو تعریف کرتے ہیں، آپ کی کہتے ہیں واہ کیا بات ہے، کتنا اچھا کام کیا ہے تم نے یہ، یا ایون جب ہم فیس بک کے اوپر کوئی پوسٹ لگاتے ہیں تو ہم دیکھتے رہتے ہیں یار کتنے لائکس آئے ہیں، ہاؤ مینی پیپل لائکس اٹ۔ تو فرض کرو کہ جیسے تم نے کوئی اچھی ڈرائنگ کی، اچھی کہ میں نے تمہاری تعریف کی، تو تم آٹومیٹکلی تمہارے دل میں میرے لیے پیار ہوگا کہ یار اس کو میری چیزیں کتنی اچھی لگ رہی ہیں، یا سم تھنگ لائک دیٹ۔ اور اپنے آنکھیں بند کر کے سوچ لو، جو دوست سب سے زیادہ آپ کی تعریف کرتا ہے، یا کوئی بھی گھر میں جو آپ کی تعریف کرے، یا ریلیٹیوز میں کوئی آپ کی تعریف، یا ٹیچر کوئی آپ کی تعریف کرے، وہ آٹومیٹکلی آپ کا فیوریٹ ہو جاتا ہے، کہ آپ کا دل اس کے لیے بہت سافٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایگزیکٹلی جب آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں دیکھیں اور آپ کے سبحان اللہ سبحان اللہ، جیسے یہ چیزیں ہماری لائف میں شامل نہیں، میں نے بھی آج تک ایسی زندگی گزاری اور ان باتوں پہ غور نہیں کیا، لیکن وی شوڈ ایڈ دس ان آور لائف کہ ہم کوئی اچھی چیز دیکھیں تو ہم بولیں سبحان اللہ۔ تو بالکل اسی طرح سے جب ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے تو اللہ میاں کو ہم پہ ایکسٹرا پیار آئے گا۔ اللہ میاں ویسے ہی بہت مہربان، کائنڈ، رحیم، پیار کرنے والے ہیں، لیکن جب ہم ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے، تو اللہ میاں کو ہم پہ کتنا پیار آئے گا۔ اللہ میاں کہیں گے یار یہ جو ہے یہ میری تعریف کرتا ہے، تو اللہ میاں ہمارے لیے اور سافٹ ہو جائیں گے، اور کائنڈ ہو جائیں گے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس پہ قرآن پاک کی پہلی آیت سے آپ کو سکھائی ہے کہ ہم نے کہنا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جتنی تعریف کر سکتے ہو، اس کے لیے کوئی اسپیشل بیٹھ کے تعریف نہیں کرنی، کوئی اسپیشل ورڈز سوچ کے تعریف نہیں کرنی، اس کے لیے سمپل از دیٹ، جب کوئی چیز دیکھو اچھی، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ہم پہ اتنی رحمتیں ہیں، اور جب اللہ میں کہتے ہیں کہ میں سب سے مہربان اور رحم کرنے والا ہوں، اس کی چھوٹی سی اگزامپل یہ ہے کہ یار رات سوتے ہیں کمفرٹیبل بیڈنگ میں سوتے ہیں، ہمارے پاس سردیوں میں کولٹ ہوتے ہیں، ہیٹرز ہوتے ہیں، گرمیوں میں اے سی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کمفرٹیبل سوتے ہیں پوری رات، اس کے بعد صبح اٹھتے ہیں، مرضی کا ناشتہ کرتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، سارا دن اپنی مرضی کے کام کرتے ہیں اور انجوائے کمفرٹیبل لائف گزارتے ہیں۔ تو اللہ کی یہ ساری چیزیں کوئی ہم باہر جا کے کہیں سے ہم نے کوئی خود اپنے لیے کوئی ایفرٹ کی ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے۔ جس گھر میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں، کس نے ہمیں سب کچھ دیا؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اللہ میاں سچویشن بناتے گئے اور ہمیں چیزیں ملتی گئی۔ تو جو رب اتنا کمفرٹ آپ کو دیتا ہے، آپ اس کی کیوں تعریف نہیں کر سکتے؟ ہر تھوڑی دیر کے بعد ہر چیز کو دیکھ کے اپنے دل میں اس کا شکر ادا کرتے رہو کانٹینیوسلی، دیکھو کہ اس نے ہمیں کتنا کچھ دیا ہے۔ اگر ہم یہ ٹریز ہٹا دیں، بادل ہٹا دیں،
کلاؤڈز ہٹا دیں، فلاورز، ٹریز، سیز، ساری نیچرل بیوٹی ہٹا دیں، ٹھیک ہے، ہم ریموو کر دیں اپنی لائف سے، اللہ میاں اگر ریموو کر دیتے اور ہم اسی طرح زمین پہ آتے ہیں، ہم ایک کمرے کے اندر جیسے جو دیواریں یہ سب بلینک ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا، سب وہ لائف امیجن کرو، اور یہ لائف امیجن کرو کہ جس میں یہ سب چیزیں اللہ میاں نے ہماری سیٹسفیکشن کے لیے یا ہماری خوشی کے لیے یا ہماری وہ کہتے ہیں نا استھیٹک سینس کے لیے کہ ہم دیکھتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، ہم انجوائے کرتے ہیں، ہم ٹریول کرنے نہیں جاتے دوسرے ملکوں میں، دوسرے ملکوں کی چیزیں دیکھنے، بیوٹی دیکھنے، اس کو انجوائے کرتے ہیں، سی انجوائے کرتے ہیں، بیچز کو دیکھتے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے لیے پیدا کی ہیں تاکہ ہم اس کو انجوائے کریں. تو اللہ میاں ہم پہ اتنا پیار کرتے، اتنا پیار کرتے، تو ہمیں چاہیے کہ جب ایسی کوئی چیز دیکھے ہم کہ سبحان اللہ. سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ سب تعریفیں تمہارے لیے. جو بندہ جو تخلیق کرتا ہے، جو چیز کریٹ کرتا ہے، اس کی تعریف کرنی چاہیے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو پوری دنیا ہمارے لیے کریٹ کی، جب جب کسی چیز سے کمفرٹ ملے اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کی تعریف کرو، اور اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگو کیونکہ ہدایت اور سیدھا راستہ صرف اللہ کی طرف سے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ رکھے، ان لوگوں کے راستے پہ جن سے آپ پیار کرتے ہیں، ان لوگوں کے راستے پہ نہیں جن کو آپ پسند نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی ہمارے لیے ایسے راستے نکالیں گے کہ ہم بہتری کی طرف جاتے جائیں گے، اور ہماری یہ والی لائف اور ہماری آخرت کی جو لائک مرنے کے بعد کی جو لائف ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ دونوں سکسیزفل ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں. سننے کے لیے بہت شکریہ. مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.